پہلے تو میں ذرا جلدی سے ایک بات کی وضاحت کروں گا اور پھر ہماری جو ٹول کٹ ہے کمپلیکس نمبرز کی اس میں کچھ اور اضافہ کروں گا. تو میں جب یہ لکھتا ہوں z از اکول ٹو اے پلس بی آئی یا بی آئیوٹا, تو اس میں یہ جو a ہے یہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ ریئل پارٹ ہے تو در حقیقت یہ ایک ریئل نمبر ہی ہوتا ہے. یہ a جو ہے جس کو میں یہ سرکل کر رہا ہوں یہ ہمارا ریئل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپلیکس نمبر میں, یہ ریئل پارٹ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا پارٹ جس کے بارے میں نے پہلی ویڈیو میں خاصی وضاحت سے آپ سے کہا تھا کہ یہ پورا کا پورا پارٹ جو ہے بی آئی یا بی آئیوٹا یہ اصل میں ایک امیجنری نمبر ہوتا ہے. امیجنری نمبر ہوتا ہے یعنی اگر مجھے ایک ایسا فنکشن دیا جائے جو ریئل پارٹ اسپٹ آؤٹ کرے, یعنی اس کا آؤٹ پٹ ہمیں ریئل پارٹ ملے تو وہ اے ہوگا, اور امیجنری کے حوالے سے کوئی فنکشن ہو تو پھر جو اس میں ہمیں پارٹ ملے گا وہ یہ بی ہوگا, یعنی یہ آئی کا کوفیشنٹ ہوگا, یعنی اسکیلنگ فیکٹر ہوگا, یا وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم بی کو کتنا اسکیل اپ یا کتنا اسکیل ڈاؤن, آئیوٹا کو کتنا اسکیل اپ یا کتنا اسکیل ڈاؤن کرے. تو یہ بی دراصل اپنی ذات میں ایک ریئل نمبر ہے, اور کوئی بھی کمپلیکس نمبر اے پلس بی آئی دو حصوں سے مل کے بنتا ہے. ایک اس کا ریئل پارٹ ہوتا ہے اور اس کا ریئل امیجنری پارٹ یا امیجنری نمبر ہوتا ہے. تو یہ جو امیجنری کے میں کہتا ہوں کہ یہ جب ہم امیجنری پارٹ کہتے ہیں اور اس میں ہم صرف بی کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ جو بنیادی جو چیز ہے یہ اصل میں بی آئیوٹا جو ہے, بی آئی جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ امیجنری ہے, جبکہ یہ بی جو ہے یہ ریئل ہے. یاد رکھیے یہ آئی کا اسکیلنگ فیکٹر ہے, اور اسی لیے یہ جب ہم امیجنری کوئی ایسا فنکشن لیتے ہیں جو ہمیں امیجنری پارٹ ہے دراصل وہ اس کا ریئل کوفیشنٹ دے رہا ہوتا ہے آئیوٹا کا یا آئی کا, جو اس کا اسکیلنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے. یہ بات کہنے کے بعد اب میں آتا ہوں کانجوگیٹس پہ. تو اس کو ہم زی ڈیش یا زی اسٹیرک بھی لکھتے ہیں, اور یہ برابر ہوتا ہے اے مائنس بی آئی. یعنی اگر ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر اے پلس بی آئی ہے تو اس کا کانجوگیٹ ہوگا وہ اے پلس بی آئی کا کانجوگیٹ اے مائنس بی آئی ہوگا, اور اس کو ہم آرگین ڈائیگرام پر جب ڈرا کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا. یہ ہمارا اصل کمپلیکس نمبر ہے, یہ اس کا بی پارٹ, یہ اس کا اے یعنی ریئل پارٹ, اور اس کا جو کانجوگیٹ ہوگا اگر آپ غور کیجئے اس میں بی جو ہے وہ مائنس سائڈ پر, یعنی کہ یہ اگر یہ سائڈ یہ مائنس بی ہوگا امیجنری ایکسس پہ, تو یہ اس کا جو ویکٹر ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. آپ یہ اس کو ہم کہیں گے زی ڈیش یا اس کا کانجوگیٹ, زی کا کانجوگیٹ. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں ایک ہی ویکٹر ہیں, فرق صرف کیا ہے, آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ویکٹر ہے جو کمپلیکس نمبر کا کمپلیکس کانجوگیٹ ہے, وہ ایک ایسا عکس ہے اس کا جو کہ آپ ریئل ایکسس کے آر پار بن رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ پانی کی سطح پر ہوں یا شیشے پر ہوں تو اوپر والا جو ایکسس ہے وہ اوپر والا جو ویکٹر ہے آپ کے پاس وہ زی ہے. اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم ان دونوں ویکٹرز کو ہیڈ ٹو ٹیل ایڈیشن کے ذریعے آپس میں جمع کریں تو اس کا جو سم ہوگا وہ یہ ہوگا اور یہ یہاں پر ہوگا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زی پلس زی ڈیش کے برابر ہوگا. تو اس کی لینتھ کتنی ہوگی, یہ 2a ہوگی, 2a ہوگی. اگر آپ مطمئن نہ ہو تو ہم اس کو الجبرا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. وہ کس طرح, a پلس بی آئی یہ میرے پاس کمپلیکس نمبر ہے اور اس کا کانجوگیٹ کیا ہے a مائنس بی آئی. تو بی آئی پلس بی آئی اور مائنس بی آئی کینسل, تو یہ 2a کے برابر ہو جائے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دو ویکٹرز کو, دو کمپلیکس نمبرز کو جمع کرنے جو دونوں ایک دوسرے کے کانجوگیٹس ہوں, یاد رکھیے کانجوگیٹ کا کانجوگیٹ بھی ریئل ایک وہی نمبر ہوتا ہے, تو ریئل پارٹ کے ڈبل کے برابر ہوگا. یاد رکھیے ان کا جو سم ہوتا ہے کسی بھی کمپلیکس نمبر کو اگر ہم اس کے کانجوگیٹ میں جمع کر دیں تو اس کا جو حاصل یعنی اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا وہ ڈبل ہوگا اس کے ریئل پارٹ کے. اب یہ کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں کہ 1 پلس 2 آئیوٹا یا 2i اوور 4 مائنس 5i. تو ہمیں اس پورے کے پورے ایکسپریشن کو, اس پورے نمبر کو سمپلیفائی کرنے کا بظاہر کوئی طریقہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر کمپلیکس کانجوگیٹس ہماری مدد کو آتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈینومینیٹر میں جو ہمارے پاس نمبر موجود ہے اس سے ہم اس پورے ایکسپریشن کو ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی کہ 4 پلس 5i ڈیوائڈیڈ بائی 4
प्लस 5i। ये हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। उसका नतीजा क्या होगा हमारे सामने, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे। मैं थोड़ा सा इधर खिसका लूं कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें अगर आप देखें तो 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 4 प्लस 5i, तो ये 4 प्लस 5i हो जाएगा। 2 जो है 2 4 जा 8, 8i, और 2i टाइम्स 5i 10 आई का स्क्वायर -1 होता है, ले जाइए -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास मौजूद है 4 - 5i 4 प्लस 5i, ओह ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा ख्याल है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई कि ये जो है ये 4 प्लस 4i है, तो अब ये 4 टाइम्स 4 16 हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये मैं इस गलती को दुरुस्त कर दूं, ये यहां पर ये 4 प्लस 5i था, क्योंकि जिससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसी से डिवाइड करता हूं, उसूल यही है, ये मुझसे गलती लगता है, मेरा दिमाग जो 4 पे अटक गया था। तो मैं आपसे कहता कि यहां पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, और -5 प्लस 5 -5i प्लस 5i को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर्ड माइनस 5i का स्क्वायर्ड। एक बार फिर अगर आप देखें ऊपर में हम सबसे पहले रियल पार्ट को आपस में जमा करेंगे तो 4 - 10 इक्वल टू -6, 8 प्लस 5 13 यानी -6 ओवर 13i। अब नीचे हमारे पास 16 और ये 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 25, लेकिन i का स्क्वायर -25 होगा, माइनस होगा तो ये -25, ये लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास 16 जमा 25 कितना हो जाएगा, 16 और जमा 25 41, यानी कि 41। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को -6 ओवर 41 प्लस 13 ओवर 41i। आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर एक नंबर हमें बड़ा पेचीदा नजर आ रहा था, लेकिन हमने उसको कितनी सहूलत से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स की मदद से सिंप्लीफाई कर दिया। लिहाजा हम ये कहते हैं z को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, याद रखिए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है जो कि ओरिजिनल होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर्ड माइनस बी आई स्क्वेयर्ड। अब क्योंकि i का स्क्वायर जो है वो ये a स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रहेगा, i का स्क्वायर जो है -1 होता है, ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो प्लस b स्क्वायर्ड। और ये a प्लस बी स्क्वायर्ड क्या होता है, ये दरअसल हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर्ड होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं, कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमें रिजल्ट उसका मैग्नीट्यूड